بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا اسے مننجائٹس کہتے ہیں۔ مننجائٹس یہ جو برین کے ارد گرد جھلیاں ہوتی ہیں ان میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے یعنی جراثیم کا حملہ ہو جاتا ہے تو اسے مننجائٹس کہتے ہیں۔ یہ ایکیوٹ میڈیکل ایمرجنسی ہے، یعنی اس کو یہ ایسی بیماری ہے جو فوری تشخیص مانگتی ہے اور فوری علاج اس کا ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس کی صحیح تشخیص نہ کی جائے اور اس کو بر وقت ان مریضوں کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں، جان لیوا بھی مریض کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو مننجائٹس جو برین کے ارد گرد جھلیاں ہوتی ہیں اس کا انفیکشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم جو ایج ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں 60 اور 65 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ، یا 5 سال سے نیچے عمر کے لوگ، تو ان کو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ مننجائٹس کی بیماری ہو۔ دوسرا، جو اوور کراؤڈڈ جگہوں پہ رہتے ہیں، جس طرح ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ قریب قریب رہ رہے ہوں، تو اس میں بھی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ مننجائٹس کا انفیکشن ہو جائے۔ اسی لیے جب اوور کراؤڈنگ جہاں پہ ہوتی ہے، یا ایسے علاقے میں جانا ہو جہاں پہ فنکشن ہو یا ایسے ایونٹ ہو جس میں بہت علاقوں سے لوگ آتے ہوں اور کراؤڈنگ ہو وہاں پہ، تو اس سے پہلے پھر اس کی ویکسین، نیوموکوکل ویکسین ایک لگائی جاتی ہے جو کہ مننجائٹس سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اوور کراؤڈنگ والی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہو، ایسے فنکشن میں جب جاتے ہیں یا ایسے ایونٹ میں جاتے ہیں زیادہ عرصے کے لیے، 5 دن 10 دن کے لیے، تو پھر یہ ویکسین ان لوگوں کو لگائی جاتی ہے، تاکہ مننجائٹس اس میں اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے یا اس بھیڑ کی وجہ سے ان لوگوں کو مننجائٹس کی بیماری نہ ہو جائے۔ عام زبان میں اس مننجائٹس کی بیماری کو گردن توڑ بخار کہتے ہیں، اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بہت تیز بخار اچانک شروع ہو جاتا ہے مریض کو، 102 ڈگری فارنہائٹ، 103 ڈگری فارنہائٹ تک، 102 104 کا بخار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ اس میں سائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی گردن سخت ہو جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، اور جب آپ ان مریضوں کو کہتے ہیں کہ اپنی یہ جو ٹوڑی ہے یہ نیچے چھاتی کے ساتھ لگائیں، یعنی ایسے کریں، تو یہ مریض جو ہے یہ ایسے گردن کو ہلا نہیں سکتے اور سخت ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ٹوڑی کو اپنے چھاتی کے ساتھ ایسے کر کے یہ لگا نہیں سکتے، تو اسی لیے اسے گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی اگر انگلش میں ہم کہیں تو نیک سٹفنس ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سائنز ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر جب معائنہ کرتا ہے مریض کا تو وہ سائنس وہ پک کر لیتا ہے، اس سے مننجائٹس کی پھر تشخیص ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو ہیڈ ایک، سر کا درد ہوتا ہے اس مننجائٹس کی وجہ سے، جو انفیکشن ہے مننجیز کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض ڈراؤزی بھی ہو سکتا ہے، غنودگی مریض کو ہو سکتی ہے، مریض بے ہوش ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ فٹس یا سیزرز جو دورے ہیں وہ بھی اس مننجائٹس کی وجہ سے مریض کو یہ علامت، جھٹکوں کی جو بیماری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، یہ علامت بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختلف علامات کو سامنے رکھ کے اور پھر کچھ مخصوص ٹیسٹ ہیں وہ جب کر لیے جاتے ہیں تو اس سے یہ مننجائٹس کی صحیح تشخیص کی جا سکتی ہے۔ یعنی جن لوگوں میں یہ علامات میں نے بتائی ہیں یہ موجود ہوں تو اس کے بعد یہ 2 ٹیسٹ عام طور پہ ان مریضوں میں تشخیص کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں CSF ہوتا ہے، یعنی جو پانی ہوتا ہے وہ نیڈل ڈال کے LP جسے کہتے ہیں لمبر پنکچر کر کے، اور اس سے وہ پانی نکالتے ہیں اور وہ لیبارٹری میں بھیج دیتے ہیں، اور اس سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لمبر پنکچر یعنی LP کا جو ٹیسٹ ہے یہ کرنے سے پہلے عام طور پہ اگر یہ شبہ ہو کہ انٹراکرینیل پریشر، یعنی دماغ کے اندر جو پریشر ہے یہ CSF کا، یعنی جو دماغ کے اندر یہ پانی ہوتا ہے، اس کا اگر شبہ ہو کہ یہ پریشر بڑھا ہوا ہے تو اس صورت میں پھر CT برین، یہ جو CT اسکین ہوتا ہے برین کا وہ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ انٹراکرینیل پریشر جو ہے دماغ کے اندر وہ کہیں بڑھا ہوا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر پریشر بڑا ہوگا تو اس صورت میں پھر یہ LP یا لمبر پنکچر کا جو ٹیسٹ ہے ریڑھ کی ہڈی سے جو پانی نکالتے ہیں
پیچھے اسپائنل کارڈ سے جو پانی CSF نکالتے ہیں، یہ ٹیسٹ پھر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر پریشر زیادہ ہوگا تو جب آپ یہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، اور مریض کو یعنی مریض کے لیے یہ پھر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک تو CT اسکین سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی وہ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، دوسرا لمبر پنکچر کیا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ CT اسکین کے علاوہ معائنے پہ جب آنکھوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، افتالموسکوپی اسے کہتے ہیں، وہ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی کر سکتا ہے، آئی اسپیشلسٹ بھی کر سکتا ہے، تو اس میں اگر برین کے اندر پریشر بڑا ہوگا، انٹرکرینیل پریشر زیادہ ہوگا، تو یہ آنکھ کا پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے ریٹنا جسے کہتے ہیں، اس میں ایک خاص حصہ آپٹک ڈسک جو ہوتی ہے سینٹر میں، وہ بلج ہوتی ہے، وہ پریشر جب بڑھتا ہے برین کے اندر تو وہ آگے کی طرف پش ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں آپٹک ڈسک بلج۔ تو وہ افتالموسکوپی جو آنکھ کی جاتی ہے اس سے وہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی وہ معائنہ ضرور کرنا چاہیے لمبر پنکچر کا ٹیسٹ کرنے سے پہلے، یعنی جو اسپائنل کارڈ سے پانی نکالتے ہیں وہ ٹیسٹ اس کا تشخیصی ٹیسٹ ہے مننجائٹس کا، لیکن اس سے پہلے اگر یہ شبہ ہو کہ دماغ کے اندر جو پریشر ہے انٹراکرینل پریشر وہ بڑھا ہوا ہے، تو دو چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آنکھ کا معائنہ کیا جائے افتالموسکوپی کہ آپٹک ڈسک جو ریٹنا میں آنکھ کے درمیان والے پردے میں اس کا بلج تو نہیں ہے، اگر آپٹک ڈسک بلج ہے تو اس کا مطلب انٹراکرینل پریشر بڑھا ہوا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی پیچھے اسپائنل کارڈ سے لمبر پنکچر کر کے پانی نہیں نکالنا چاہیے۔ اور دوسرا پھر CT اسکین کرنا چاہیے برین کا، اس سے بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ انٹراکرینیل پریشر تو نہیں بڑھا ہوا کسی وجہ سے، اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انٹراکرینیل پریشر بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر CT اسکین کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ اگر تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ مننجائٹس ہے، اور مننجائٹس پھر مختلف قسمیں ہوتی ہیں لیکن اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا، ایک جو سب سے کامن ہے وہ بیکٹیریل مننجائٹس یعنی پائیوجینک مننجائٹس، جو بیکٹیریا ایک خاص جراثیم ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب یہ مننجائٹس ہوگا تو اس صورت میں پھر اینٹی بائیوٹکس خاص قسم کی دی جاتی ہے، اور وہ ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ امپیریکل ٹریٹمنٹ فوری طور پہ شروع کر دے، یعنی جو لمبر پنکچر کا ٹیسٹ کیا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے جو پانی نکال کے لیبارٹری میں بھیجا ہے، اس کا جو کلچر اینڈ سینسیٹیویٹی ٹیسٹ ہے وہ اگر ابھی تک نہیں آیا، امپیریکل ٹریٹمنٹ جو اس وقت شروع کر دی جاتی ہے اسے امپیریکل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی اینٹی بائیوٹکس فوری طور پہ دی جاتی ہیں ٹیسٹ کا انتظار کیے بغیر۔ اس کے بعد جب ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس میں وہ بتا دیتے ہیں لیبارٹری والے کہ یہ جو اینٹی بائیوٹک ہے، یہ جو دوائی ہے، یہ اس جراثیم کے لیے صحیح ہے، اس سے یہ جراثیم مر جاتے ہیں، تو یعنی سینسیٹیو ہے اس دوائی کو، تو پھر وہ دوائی آپ سوئچ اوور کر سکتے ہیں کہ یہ دوائیاں استعمال کریں۔ تو وہ کافی دنوں تک یہ دوائی دینی پڑتی ہے، اور انجیکٹیبل فارم میں، انجیکشنز کے فارم میں دی جاتی ہے، کیونکہ یہ خطرناک بیماری ہے مننجائٹس، تو یہ اینٹی بائیوٹک سے علاج کر کے کچھ اور بھی دوائیاں ساتھ دی جاتی ہیں اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ بھی شروع 2-3 دن کے لیے، تو اس سے پھر مننجائٹس عام طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریض اگر غنودگی میں ہے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے، فیور سیٹل ہو جاتا ہے، اور یہ گردن کی جو اکڑ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور سیدھا یعنی یہ ساری چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر وقت پہ تشخیص کی جائے، وقت پہ علاج کیا جائے۔ تو یہاں پہ ایک چیز پہ میں سٹریس کروں گا کہ جس مریض میں بھی مننجائٹس کا یعنی گردن توڑ بخار کا شبہ ہے تو فوری طور پہ اپنے جو ڈاکٹر ہیں یا ایمرجنسی ہے وہاں پہ چلے جانا چاہیے، تاکہ بر وقت اس کی تشخیص کی جا سکے، کیونکہ یہ ایکیوٹ میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اگر اس کی تشخیص میں ڈیلے ہو گئی تو مریض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ارلی ڈائگنوسس، ارلی ٹریٹمنٹ اس کی بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ مننجائٹس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے معلومات رکھی ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔